الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا كثيرا من الظن اجتناب کرو بچتے رہو اکثر ظنوں سے ان بعض الظن اسم بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ تک لے جاتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ولا تجسسوا اور کھوج میں نہ لگے رہا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے، کوئی بری بات اس کی پیٹھ پیچھے نہ کرے، ایک دوسرے سے نہ کرے۔ ایحب احدکم کیا کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے ان یاکل لحم اخیہ میتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ اسے تو تم کراہت جانتے ہو، اسے تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں سورہ الحجرات 26واں پارہ جو رات ہم نے تلاوت کیا اس کی آیت نمبر 12 آپ ترجمہ کے ساتھ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد کتاب کے احکام کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں خطاب ایمان والوں کو ہے، اور یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جہاں ایمان والوں کو خطاب ہے وہاں آگے کچھ کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے رک جانے کا حکم ہے، یعنی وہاں کوئی نہ کوئی حکم آئے گا، چاہے کسی کام سے رکنے کا ہو یا کرنے کا ہو۔ آج کے سبق میں رکنے کا حکم ہے، اور رکنا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن بیشتر بدگمانیوں سے بچتے رہو۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا جھوٹا وہم ہے جو انسان اپنے اندر ہی پال لیتا ہے کہ ایک کام میں جو بھی کوئی کرتا ہے، ہر ایک انسان کا دوسرے کا اس میں نظر آتا ہے کہ یہ بد نیتی سے کر رہا ہے، اس میں کہیں اس کو حسن نیت نظر ہی نظر۔ دوسرے کسی کے کام میں ہمیشہ برائیاں نظر آتی ہیں۔ یہ کام یعنی دوسرے کو ہر معاملے میں بد نیت سمجھنا، بدگمانی کرتے رہنا دوسرے کے متعلق، یہ آپس میں دشمنی پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان بعض الظن اسم،
بلا شبہ بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ تک لے جاتی ہیں، بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور گناہ ایسی شے ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہاری ایک پوری اس جماعت کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ جیسے چمکدار نیک اعمال کر کے ہمارے پاس پہنچیں گے، یعنی اللہ کے پاس۔ وہ جو اتنے نیک اعمال ان کے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن اللہ رب کریم ان نیک اعمال کو اس طرح اڑا دے گا جیسے غبار باریک ذرات کو اڑا کر نہیں لے جاتا، غبار کی طرح ہو جائیں گے وہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ایسے لوگوں کی صفت بیان کیجیے، وہ کیسے لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے، تاکہ ہم ان کو پہچان لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم میں رہتے ہوں اور ہمیں علم ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے جلدوں جیسے ہوں گے، تمہاری طرح تہجد گزار ہوں گے، تمہاری طرح نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، نیکی کے کام کرنے والے ہوں گے، اسی لیے ان کے پاس کتنے نیک اعمال ہوں گے۔ لیکن ایک ان میں یہ چیز ہوگی کہ وہ جب علیحدگی میں ہوں گے تو اس وقت وہ اللہ کی حدود کو پھلانگنے والے ہوں گے۔ اب انسان جب کسی بدگمانی میں پڑتا ہے تو یقیناً بدگمانی انسان کو علیحدگی میں، یعنی اس بندہ جس کے متعلق بدگمانی کرتا ہے سامنے جائے تو اس کے ساتھ ایسی گھل مل کر باتیں کرے گا جیسے یہ اس کا بڑا ہی اندر کا سکا، پورا کوٹ کے سلام رکھنے والا، لیکن ہر وقت اس کے متعلق بدگمانی اندر اس کے چلتی رہتی ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اگر ایسا آدمی جو بدگمانی کرنے والا ہے وہ بہت نیک ہو، بہت پرہیزگار ہو، بہت وہ تہجد گزار اور نمازی اور حاجی اور سارے اچھے کام کرنے والا ہو، لیکن یہ ایسی شے ہے بدگمانی کرنا جو ایسا گناہ ہے یہ کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ان بعض الظن اسم، یعنی بدگمانی ایسی شے ہے کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے، گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی ایسی شے ہے جو سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ تم دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے جا ہوس، آپس میں حسد اور بغض نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرے رکھو۔ فرمایا اے اللہ کے بندو، جیسا اللہ نے فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف میں تھے، تو اعتکاف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر والوں میں سے ایک خاتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے تشریف لائیں، رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جانے لگی تو آپ ان کے ساتھ نکل گئے، ان کو حجرے تک چھوڑنے گئے، مسجد سے جو ہی باہر نکلے دو صحابی جو باہر کسی کام سے نکلے ہوئے تھے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ انصاری تھے دو جو وہاں نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہی دیکھ کر واپس مڑے، آپ نے فرمایا پھر رک جاؤ،
رو کر ان کو بتایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، آئے تھے تو میں ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں کہ اکیلے نہ جائے۔ انصاری صحابی پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم بدگمانی نہیں رکھتے، وہ اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ایک شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے خون۔ تو فرمایا میں نے اس لیے بات کی وضاحت کر دی کہ تم کسی شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کسی بدگمانی میں پڑ نہ جاؤ۔ گویا انسان کو چاہیے کہ بدگمانی نہ کرے، اور ایسے کام اگر کہیں نظر آئے آپ نے سے کہ بھی کہیں کوئی بدگمانی والا معاملہ بن نہ جائے تو اس کی وضاحت کر دینا چاہیے وقتی طور پر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے بچتے رہے اور دوسروں کو تعلیم دی بچنے کی۔ فرمایا اللہ رب کریم نے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ دوسری چیز آج کے سبق میں جو اس سے روکا گیا وہ فرمایا ولا تجسسوا، کھوج میں نہ لگے رہا کرو، جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، ہر وقت کسی کے راز نہ ٹٹولتے رہا کرو، ہر وقت کسی کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگے رہا کرو، کسی کے نجی معاملات ہیں تو ان کے پیچھے نہ رہو۔ ولا تجسسوا، متجسس نہ رہا کرو، ہر وقت ہر دوسرے کے متعلق تجسس۔ ہاں کھوج کرو، لیکن کھوج جب کرو اپنے اعمال کی کرو، اپنے کردار کی کرو، اپنے اخلاق کی کرو، اپنا احتساب، اپنی ٹو، اپنے کام کی، اپنی سوچ کی، اپنی فکر کی، اپنے معاملات کی ٹو میں لگے رہو، لیکن دوسرا کوئی آدمی ہے تو اس کی ٹو میں مت لگو۔ ولا تجسسوا، متجسس نہ رہا کرو ہر وقت دوسرے کے متعلق کہ پتہ نہیں کھاتا کہاں سے ہے، پتہ نہیں پیتا کہاں سے ہے، پتہ نہیں یہ رہتا ایسے کیسے ہے۔ کتنے لوگ زمانے میں ایسے ہیں سفید پوش کہ ان کے آپ کو دھلے ہوئے سفید کپڑے تو نظر آئیں گے، لیکن ان کی صورتحال ایسی ہے کہ ان کے گھر نان جمی سے بھی وہ تنگ ہوں گے، لیکن دکھاوا ان کا ایسا رہتا ہے تو بندے دوسرے معاشرے کے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے کھا گیا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کہاں کر گیا ہے۔ ہر وقت یہ تجسس نہ رکھا کرو اپنے اندر، بلکہ تلاش اپنے آپ کی، یہ والی تلاش اپنی کرو، دوسرے کی تلاش نہ کرو۔ ولا تجسسوا، متجسس نہ رہا کرو، کسی دوسرے کی ٹو میں ہر وقت نہ لگے رہا کرو، کھوج میں نہ لگے رہا کرو۔ تیسری چیز آج کے سبق میں جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، بدگمانی سے روکا، دوسری چیز تجسس سے روکا، تیسری چیز آج کے سبق میں جس سے روکا گیا ہے فرمایا وہ غیبت ہے، غیبت نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا، دو آدمی مسجد نبوی میں تشریف لائے، آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہی آپ نے پوچھا کہ آج تم روزے سے نہیں ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور فلاں آدمی کی بات کر رہے تھے، اس کی برائی کر رہے تھے آپ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ بات اس آدمی میں، اس صحابی میں پائی جاتی ہے، ہم نے اس لیے بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس میں برائی پائی جاتی ہے اور تم اس کی عدم موجودگی میں کر رہے تھے، اسی لیے تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ برائی پائی نہ جاتی ہوتی تو یہ بہتان ہوتا۔ یعنی اگر کسی میں برائی نہ پائی جاتی ہو اور اس کے متعلق بات کی جائے تو یہ بہتان ہے، اور کسی میں کوئی برائی پائی جاتی ہو اور اس کی بجائے کسی اور سے حظ کے لیے، مزے کے لیے آپس میں ڈسکس جو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ غیبت ہے۔
اور اللہ رب کریم نے منع کیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ آپس میں دو مل کر کسی تیسرے کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی برائی نہ کرو جو اس میں پائی جاتی ہو۔ اگر تم ایسا کرو تو فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ وہ جو دو آئے تھے نا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تم روزے سے نہیں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسا آدمی جس میں کوئی عیب ہو اور تم اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب کہیں اور بیٹھ کر آپس میں بیان کر رہے ہو تو وہ ایسے ہے جیسے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو آدمی روزہ رکھ کر حلال گوشت بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ جائے کہ حرام گوشت کھائے، اور حرام گوشت کوئی آدمی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا کہ فَقَرِحْتُمُوهُ، اس کو تو تم کراہت جانتے ہو، اس کو تو تم برا جانتے ہو، اسے تو تم کوئی کبھی بھی پسند نہیں کرتے ہو، بہت ناگوار سمجھتے ہو اس کو۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناگوار لگتا ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی کرنا تمہیں برا نہیں لگتا۔ فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا کوئی تمہارا پسند کرتا ہے اس بات کو، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا جائے؟ آپ پسند کرتے ہو؟ مردار کھانے والی ہوتی ہے گدھ، جو ہمارے ہاں عام ہے، جو جانور مر جاتے ہیں جو کھاتی ہے۔ وہ گدھ کی جو صورتحال ہے وہ بھی ابھی درس میں وہ مقصد نہیں بیان کرنا، لیکن کیا ایسا کوئی انسان ہے جو اپنا کتنا بھی گھٹیا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بھی کسی کا دشمن کیوں نہ ہو، لیکن ایسا کوئی حرکت کرنے کے لیے کوئی ہے معاملہ ایسا کہیں نظر آتا ہے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اسے تو تم مکروہ جانتے ہو، کراہت کرتے ہو، اسے تو تم ناگوار سمجھتے ہو، برا جانتے ہو، پھر تم یہ کام کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اور یہ جو تین باتیں آج کے سبق میں بتائی گئی ہیں ان سے رک جاؤ۔ ایک کس سے بدگمانی سے رکو، دوسرا فرمایا تجسس نہ کیا کرو، ٹو میں نہ لگے رہا کرو، اور تیسری چیز فرمائی کہ غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی نہ کرو۔ وہ برائی جو اس میں پائی جاتی ہے اگر کرتے ہو تو ایسا ہے جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو، جبکہ اسے تم مکروہ جانتے ہو، ناگوار سمجھتے ہو، برا جانتے ہو، لیکن پھر وہ کام تم ہر وقت، ہر روز، ہر جگہ، ہر مقام پر یہ کر رہے ہوتے ہو۔ تو ذرا خیال کرو کہ یہ کام چھوٹا سا نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر لاؤ کہ جو چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہو کوئی نہیں سن رہا ہوتا تو رب کریم سن رہا ہوتا ہے، اور وہ تمہارے نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن وہی نامہ اعمال تمہارے سامنے ہوگا اور تمہیں کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب کو، تیری جان ہی آج تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے بھی ہدایت پائی، ہدایت کا فائدہ اس کے اپنے جان کو، اپنے نفس کو ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو ہماری اپنی مرضی ہے، ہدایت چاہتے ہیں تو اپنی مرضی ہے۔ آج کے سبق میں تین کاموں سے روکا گیا ہے اور ساتھ کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بہت ہی پیار کرنے والا ہے، وہ بہت ہی رحم کرنے والی ذات ہے۔ تم کچھ پچھلا کر چکے ہو تو اللہ سے معافی طلب کر لو اور آئندہ کے لیے احتیاط کرو تاکہ معاملات زندگی بھی اچھے رہیں اور آخرت بھی سمر جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔